سوال پوچھا گیا ہے کہ میں سلسلہ محمدیہ نقشبندیہ مجددیہ سیفیہ میں مرید ہوں اور میں نے سنت کے مطابق بال رکھے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے بالوں میں خشکی ہے اور بہت زیادہ گرتے ہیں۔ اب میں ان بالوں کو حلق کرواؤں یا سنت کے مطابق رکھوں یا چھوٹے کراؤں؟ شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں۔ میرے بھائی، خشکی کے لیے علاج موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے زلف مبارک رکھی ہیں لمہ، جمہ اور وفرہ۔ کان کی سنٹر تک لمہ اور لوؤں تک جمہ اور کاندھوں تک وفرہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے ایک دفعہ حج، ایک صلح حدیبیہ میں جب حضور نے احرام پہنا ہوا تھا اور پھر وہ عمرہ نہ کر سکے اس وقت، یا پھر حضور نے جارانہ سے جو عمرہ فرمایا تھا اس وقت، اور ایک بار بے اختلاف روایات بال مبارک میں یا سر مبارک میں کسی تکلیف کی وجہ سے آپ مبارک نے حلق فرمائے ہیں۔ بقیہ حضور سے کوئی حلق ثابت نہیں ہے۔ تو اگر آپ خشکی کا علاج کرنا چاہیں تو وہ خشکی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، بالوں میں صرف بال رکھنا سنت نہیں ہے، اس کو تیل لگانا بھی سنت ہے، اور میں یہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ ان کو ویسی سنت کے مطابق تیل لگائیں گے تو یہ بال آپ کے نہ گریں گے، نہ اس میں خشکی ہوگا۔ کتنے تیل لگائیں گے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کتنا تیل لگایا کرتے ہوتے تھے؟ آپ ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا پہنتے اور اتنا تیل اس پہ لگ جاتا کہ اگر اس کپڑے کو نچوڑا جاتا تو پھر اس کپڑے میں سے تیل ٹپک جاتا، اتنا تیل لگایا کرتے۔ بہرحال اس سے بھی حل نہیں ہوا تو پھر آپ اس کو حلق کر سکتے ہیں، عذر کی وجہ سے، عذر کی بنا پر حلق کر سکتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو شخص صفائی کی غرض سے پوری بال صاف کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا وہ بندہ جو ہے اس کو رکھ نہیں پا رہا، مثلا اس کی صفائی نہیں کر سکتا، اسے دھو نہیں سکتا، اس میں کنگھی نہیں کر سکتا، اجڑے ہوئے بال ہو، بکھرے ہوئے بال ہو، تو اس سے بہتر پھر حلق ہے، حلق کر لے۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ باری نے فرمایا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ مبارک نے ساری زندگی سر کے بال کو صاف کیے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو غسل جنابت ہو اور وہ غسل کرے اور ایک بال بھی خشک رہ جائے تو اسے جہنم کی آگ سے تر کیا جائے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام سن کے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بال مبارک بہت گھنے تھے، اور آپ مبارک نے فرمایا فَلِهَذَا عَادَيْتُ مَعَ رَأْسِي، اسی لیے میں نے اپنے سر کے ساتھ عداوت کر لی، دشمنی کر لی، یعنی بالوں کے ساتھ دشمنی کا میں حلق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہے تو میں اس حدیث سے بہت گھبرا گیا ہوں کہ ایسے نہیں میرے بال گھنے ہیں اور کوئی غسل جنابت کے دوران کوئی بال خشک نہ رہ جائے۔ تو دیکھیں، عذر موجود تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اسے، حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے بھی آخری دور میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اس قول مبارک کو لیا، اور آپ مبارک بھی آخری وقت میں آپ حلق فرمایا کرتے ہوتے تھے، اپنی سالکین مریدین کو بھی آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ دیکھو یہ بہت سخت وعید ہے، تو سارے اپنے سالکین مریدین کو بھی آپ حلق کرواتے رہتے تھے۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بالوں کو صاف نہ رکھ سکے، یعنی تیل نہ لگا سکے، اس کو کنگھی نہ کر سکے، تو حلق افضل ہے۔ یہی بات علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر عذر موجود ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے، جیسے سر کے بالوں میں بیماری ہو، یا پھر اندر دانے نکلے ہو، یا پھر کوئی اتنی زیادہ خشکی ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ کھجلی رہتی ہے، ہمیشہ اس میں خارش رہتا ہے، یا کوئی دانے وغیرہ بن جاتے ہیں، تو شریعت نے پھر اس صورت میں اجازت دیا ہوا ہے۔